ایک دفعہ ایک بادشاہ ملک کی سیر کو جا رہا تھا۔ بادشاہ کے ساتھ پورا قافلہ تھا۔ بادشاہ کی نظر ایک اچانک چھوٹے سے بچے پر پڑی جو دریا کے کنارے بیٹھا رو رہا تھا۔ بادشاہ نے قافلہ رکوا دیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو میرے پاس لے آؤ۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور اس بچے کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تمہارے ماں باپ کون ہیں اور تم کہاں رہتے ہو؟ بچے نے کچھ جواب نہ دیا۔ وزیر بولا، بادشاہ سلامت، یہ ہمیں تو بہرا اور گونگا لگ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس بچے کو محل میں لے جاؤ۔ بادشاہ کی سرپرستی میں اس بچے کی پرورش ایک عالیشان محل میں ہوتی رہی۔ وقت گزرتا رہا اور وہ بچہ بڑھتا بڑھتا ایک دن نوجوان ہو گیا، لیکن وہ سننے اور بولنے جیسی عظیم نعمت سے محروم تھا۔ بادشاہ اس بچے سے بہت پیار کرتا تھا، اسے اپنے بیٹوں کی طرح محبت کرتا تھا اور وہ بھی بادشاہ کو اپنا باپ سمجھتا تھا۔ بادشاہ نے اس کا نام گولو رکھا تھا۔ ایک دن بادشاہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ سب وزیر اور مشیر بھی بادشاہ کے ساتھ دربار میں موجود تھے کہ بادشاہ کے خصوصی وزیر نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے ایک چھوٹے سے علاقے پر دوسرے ملک کی فوج نے جاسوسی کر کے قبضہ کر لیا۔ بادشاہ بہت بہادر تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ میرے ساتھ چاند آدمی اور میں خود بھیس بدل کر دشمنوں کے پاس جاؤں گا۔ جب بادشاہ نے بھیس بدل کر محل سے نکل گیا تو ملکہ نے وزیر کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور وزیر سے کہا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن ہمارے راستے میں موجود رکاوٹ بادشاہ کو تمہیں ہٹانا ہوگا۔ وزیر بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ میں بادشاہ کو اپنے راستے سے ہٹا دوں گا۔ یہ سب باتیں وہ بہرا اور گونگا گولو دیکھ رہا تھا اور ان کے اشاروں کو سمجھ رہا تھا۔ جب بادشاہ واپس دربار میں آیا تو گولو نے بادشاہ سلامت کو بتایا کہ ملکہ آپ کے ساتھ کوئی غداری کر رہی ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور ملکہ کے پاس گیا اور پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ کیا گولو ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ملکہ نے جواب دیا، آپ کے گونگے بہرے اس گولو کو کیا پتا کہ میں وزیر سے کیا کہہ رہی تھی؟ میں تو وزیر سے کہہ رہی تھی کہ بادشاہ سلامت اکیلا ہے، تم پیچھے جا کر اس کی نگہبانی کرو۔ بادشاہ نے کہا، میرا گولو جھوٹ نہیں بول سکتا اور میں نمرود بادشاہ کی طرح بے وقوف نہیں بن سکتا۔ ساتھ کھڑے دوسرے وزیر نے پوچھا، اگر جان کی سلامت ہو تو ایک بات پوچھوں؟ بادشاہ نے کہا، ہاں پوچھو۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ نمرود بادشاہ کون تھا؟ بادشاہ نے بتایا، نمرود بادشاہ کو ایک دفعہ ایک بہت ہی عجیب و غریب بیماری لاحق ہو گئی۔ بادشاہ نمرود جب بھی سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا تو اس کو ایسے لگتا تھا کہ وہ بہت بلندی سے گر رہا ہے۔ بادشاہ نمرود کا آرام و سکون ختم ہو گیا تھا۔ بہت بڑے طبیبوں نے اس کا علاج کیا لیکن پھر بھی شفا یاب نہ ہو سکا۔ ایک بزرگ حکیم نے اپنے علم سے بادشاہ نمرود کا علاج کیا اور بادشاہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب بادشاہ بہت پرسکون ہو گیا تھا، لیکن بادشاہ کے ایک حاسد وزیر نے کہا کہ حکیم دوسرے ملک کا جاسوسی ہے اور یہ آپ کے سامنے اچھا بننے کے لیے آپ کا علاج کیا۔ بادشاہ وزیر کو باتوں میں آ گیا اور اس حکیم کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ جب اس حکیم کو پتہ چلا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ جب آپ نے مجھے پھانسی دینے کا ٹھان ہی لیا ہے تو میری ایک آخری خواہش سن لو۔ بادشاہ نے کہا، اپنی آخری خواہش بتاؤ۔ اس نے کہا، میری پھانسی دینے کے بعد میرے حکیم خانے میں ایک بہت ہی قیمتی موتی پڑا ہے، اس موتی کو اٹھا کر دوپہر کے وقت بادشاہ سلامت سورج کو پیٹ کر کے اپنی ہتھیلی پر رکھیں گے۔ بادشاہ نے اس حکیم کو پھانسی دینے کے بعد ویسا کیا اور جیسے ہی بادشاہ نے موتی کو ہاتھ پر رکھا تو موتی سے بہت تیز روشنی نکلی اور بادشاہ کی آنکھوں میں پڑی اور بادشاہ اندھا ہو گیا۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے اس گونگے اور بہرے گولو کو غلط ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ ملکہ نے ایک ترکیب سوچی اور نوکروں کو حکم دیا، جب بادشاہ سلامت اپنے کمرے میں سو جائیں تو اس کے کمرے کے ارد گرد برف کے ڈھیر لگا دینا اور بادشاہ کے کمرے کی کھڑکیاں کھول دینا۔
जब हवा चलेगी तो बादशाह सलामत को बहुत ठंड लगेगी और गोलू जिस कमरे में सोए उस कमरे के इर्द गिर्द सारी रात आग जलाते रहना। नौकरों ने ऐसा ही किया और जब सुबह हुई तो मलका ने बादशाह सलामत से पूछा, बादशाह सलामत रात को मौसम कैसा था, आपको नींद आई या नहीं? बादशाह ने कहा, रात को बहुत ठंडी हवा चली और मुझे बहुत मजे से नींद आई। मलका ने कहा, बादशाह सलामत आप अपने इस गोलू से पूछें कि रात को मौसम कैसा था। जब बादशाह ने गोलू से पूछा तो उसने कहा, बादशाह सलामत मैं तो सारी रात आग में जलता रहा, ऐसा लगा मेरे कमरे में आग जल रही है। बादशाह उसकी बात से बहुत हैरान हुआ और मलका कहने लगी, बादशाह सलामत जो आदमी ठंडे और गर्म मौसम में फर्क नहीं कर सकता और वो मेरी और वजीर की बातें कैसे समझ सकता है। मलका अपने चाल में कामयाब हुई और बादशाह गुस्से में आकर उस गोलू को मौत की घाट उतार दिया। चंद दिन बाद मलका और वजीर के चक्कर का राज बादशाह के सामने आ गया और बादशाह के पास पछताने के अलावा कुछ ना रहा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो बस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी दिलचस्प कहानी के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह।